سارا دن بازار میں بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے، ہو کا عالم ہے، رونا ہی رونا ہے۔ نماز کے سجدوں میں، اوابین میں، تو نے چاش میں، اسراق میں، تو نے صلاۃ الحاجت کے اندر خدا پاک سے دکان مانگی، مکان مانگا، اولاد کا سکون ہی کوئی نہیں مانگا۔ آج نوبت آ گئی، گھر آباد ہے، مکان آباد ہے، لیکن میرے عزیزوں بڑے بڑے مکان بنا لیے، دروازے پہ گاڑی ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھو روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، دسترخوان پہ میرے عزیزوں لقمہ منہ میں ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ اولاد ہے، کہتا ہے کمرہ بند کر کے اندھیرا کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ان کی چاہ میں آنسو نے باہر نکال دو۔ اور یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے نہ کوئی قبر چھوڑی، نہ کوئی پیر چھوڑا، جس کے لیے نہ کوئی تعویذ دھاگا چھوڑا، جس کے لیے تو 10,000 10,000 مرتبہ تسبیحات کیا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزوں اس اولاد کو دیکھ کے کہہ رہے الہی اس سے تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے ویرا اس میں قصور ٹی وی کا نہیں ہے، اس میں قصور وی سی آر کا نہیں ہے، اس میں قصور موبائلوں کا نہیں ہے، اس میں قصور میرے عزیزوں انڈیا کے ڈراموں فلموں کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر مولوی صاحب، ہر چیز کی آپ تردید کر رہے ہو، ہر چیز کا آپ انکار کر رہے ہو، پھر بتاؤ قصور کس چیز کا؟ میں نے کہا میاں اولاد اگر نیک بنانا چاہتا ہے، اولاد اگر اپنی سدھارنا چاہتا ہے، اولاد اپنی نیکوکاروں میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو اپنے گھر کا وہ دروازہ، اپنے گھر کی وہ کھڑکی، اپنے گھر کا وہ روشن دان بند کر دے، اپنے گھر کا وہ سوراخ بند کر دے جس دروازے سے تیرے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ تین باتوں کا خیال کرنا، پکڑ والو زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس بات کو پلے باندھ لینا اور اس کو قبر تک ساتھ لے جانا۔ قیامت کے دن چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کوشش کرنا اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ آنے نہ دینا، ڈنڈی مار کر کسی کا حق دبا کر، خواہ کوئی اپنا ہو یا دکان پر کوئی گراہک آیا ہو، کسی کا حق مار کے اپنے دسترخوان پہ تازہ گوشت نہ لے کے آنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر حرام کا لقمہ تیرے دسترخوان پر آ گیا تو آئندہ آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ عالم پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی کتابیں پڑھ گیا عمل نہیں کرے گا، حافظ بن گیا تو قرآن پاک یاد نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، اولاد کے ہاتھوں سے یہ حرام کی روزی کمانے والا مارا جائے گا۔ دوسرا میرے چانوں میرے پیاروں، اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے رکھنا، اپنے پیٹ سے کبھی چادر نہ اٹھانا۔ سوکھی ملے خدا کا شکر کریو، گلی ملے خدا کا شکر کریو، چٹنی ملے اللہ کا شکر ادا کریو، دیسی مرغی ملے اللہ کا شکر ادا کریو۔ اور جب بھی تیرے کوئی دروازے پر آوے کسی کو خالی نہ بھیجنا، اللہ اکبر میٹھی بات ہی کہہ دینا، ہنس کے دکھائی دینا۔ کوئی 1000 روپیہ مانگنے آوے اسے پانی کے گلاس پر امفاری کر دینا۔ لے میرے عزیزوں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تیرے مال کو ہسپتالوں سے بچائے گا، تیرے مال کو تھانے سے بچائے گا، تیرے مال کو چوری چکاری سے بچائے گا، تیرے مال کو حرام کاری سے بچائے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے، لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشان ہو۔ اللہ والے کہنے لگے کیا تو نے کیا کیا حربہ استعمال کیا؟ کہنے لگا کوئی تعویذ والا نہ چھوڑا، کوئی اللہ والا نہ چھوڑا، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی۔ اللہ والے نے چہرے پہ نظر ڈالی، کمیاں میرے پاس آ گیا، بتا تیرا مرض کی تشخیص کر دوں، بتا تیرا مرض بتلاؤں یا تجھے تعویذ دے دوں۔ اپنی جیب دکھانے لگا، اپنا گلا، اپنے ہاتھ، اپنے پیر دکھانے لگا، کہنے لگا دیکھو جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں دھاگا نہ بندھا ہو، جسم کا کون سا جیب کا حصہ ہے جہاں تعویذ نہ بندھا ہو۔ اللہ والے مجھے تعویذ نہ دے، میرے مرض کا حل بتلا دے۔ اللہ والا مسکرا کے کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے، حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے، خدا تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سوچی پڑ گیا، کہنے لگا ہو یہ کیا بات کر دی۔ 4 دن گزرے تھے، دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میرا دیا ہوا مال، میرا تول پورے بھکر کے اندر تلوا لو، کمی آ جائے تو سارے پیسے واپس۔ اور
اور جو بھی مل جاتا یوں نہیں کہتا کاش اتنا ہو جاتا، کل والا بھی آج مل جاتا، جتنا ملتا اللہ کے نام پر نکالتا اور خدا کا شکر ادا کر لیتا۔ چندی دن کے اندر پیسے کی پرواہ نہیں ہو گئی، مال کی پرواہ نہیں ہو گئی، سونے چاندی اللہ پاک نے عطا فرما دیے، اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا۔ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہاں جیب میں دمڑی نہیں ہوا کرتی تھی، اب سونا ہی سونا گھر کے اندر ہے۔ اللہ والے کے پاس ترازو اٹھا کے لے گیا، کہنے لگا اللہ والے تو نے حل تو مجھے بتلا دیا، لیکن جو میں نے اتنی دنیا کو کیا کرنا ہے جس کے بارے میں کملی والے نے کہا الدنیا جیفت و طالبها کلاب، اور دنیا مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا جب سے کائنات کی رنائیوں رنگ رنگتوں کو بنایا اس وقت سے ایک مرتبہ بھی خالق کائنات نے بنانے والے نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا آج میرے پاس اتنی آ گئی کہ تولنے والا ترازو بھی میرے پاس سننے کا آ گیا۔ اللہ والا کہنے لگا تیرے مرض کا مجھے پتہ لگ گیا، بتا میں تجھے تعویذ دوں یا تیرے مرض کا علاج کر دوں یا تشخیص کر دوں؟ اللہ والے بتا اس کی تشخیص کیا ہے؟ فرمایا سامنے جو ندی بہ رہی ہے یہ سونے کا ترازو اٹھا کے اس ندی میں ڈال دے، خدا تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا اللہ والے پانی میں یہ ڈال دوں، یہ دریا نہر کی موگے کی موجوں کے حوالے کر دوں، یہ کون سی برکت ہوئی کہ ڈال دے؟ کہنے لگا اللہ والے کی بات پہلے بھی کرامت تھی، ڈال دیا چل دیا۔ اگلا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، دائیں بائیں سے اس کی دکان کا شٹر اٹھنے کے بعد دروازے کھلنے کے بعد گراہکی گاہک دکان پر آ گئے، میرے عزیزوں سودا لینے کے لیے آ گئے۔ گاؤں کے پچھواڑے سے ایک آدمی ندی پار کر کے اس کی دکان پہ آنے لگا، جب اس نے ندی میں اپنے پیر ڈالے ندی پار کرنے لگا، وہ سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا، ٹھوکر لگی، ہاتھ ڈال کے میں دیکھنے لگا کیا ہے، پتھر ہے، روڑ ہے، کیا چیز ہے؟ ترازو ہاتھ میں آیا، فوراً دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا، کہنے لگا او یہ تو اسی بھائی کا ترازو ہے جو پیسے بھی پورے لیتا ہے، سودا زیادہ دیتا ہے، کبھی کبھی بغیر پیسے کے سودا دے دیتا ہے۔ دکان پہ گیا، چھت پھٹی نظر نہیں آئی، دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آیا، تالا ٹوٹا نظر نہیں آیا، دھاڑے مار کے رو کے کہنے لگا کیا بنی؟ یہ سینا چوننے کا ترازو ندی میں مجھے ملا، لگتا ہے چور چوری کر کے لے کے گیا، کوتوال پولیس والے راستے میں پڑ گئے ہوں گے، انہوں نے آن لیا ہوگا تو ڈر کے مارے ندی میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ترازو اٹھایا، ننگے پیروں سے اللہ والے کے پاس دوڑا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے پہلے تو پیسہ پلے کوئی نہیں تھا، اب جب آیا تو نے ندی میں بہا دیا، لگتا ہے یہ دنیا میری جان لے کے رہے گی، میرا دین خراب کر کے رہے گی، میری آخرت خراب کر کے رہ گئی۔ اللہ والا کہنے لگا بتا تو صحیح دھاڑے کیوں مار رہا ہے، ککے کیوں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا جس ترازو کو آپ نے پانی میں پھینکوایا تھا وہی ترازو آج کوئی میری دکان پہ دے کے چلا گیا۔ پہلے تو اللہ والا رویا کرتا تھا، آج ہنس کے کہنے لگا کام بن گیا، بات بن گئی۔ اللہ والے ادھر میری زندگی کا سوال ہے، میرے ایمان کا سوال ہے، میری نیکیوں کا سوال ہے، تو کہہ رہا بات بن گئی۔ کہنے لگے پانی میں تیرا ترازو سونے کا پھینکوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ بتلانا تھا حرام کا مال جتنا بھی پاس رکھ لے جا کے رہتا ہے اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا ہے۔ حلال کی کمائی پر اتفاق کرو، اللہ برکت دے گا۔ حرام کا پیسہ کماؤ، ہسپتال کے باہر کھڑے نظر آؤ گے، عدالتوں میں وکیلوں کی منتیں، ججوں کی منتیں کرتے نظر آؤ گے۔ اسی لیے میرے چاہو میرے پیارو ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، اپنوں میں پرائے میں کوئی دروازے پر آ جائے کبھی اسے خالی نہ ٹورنا۔ ہائے میری بد نصیبی، میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں جو قربانی کا گوشت دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کو غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کرے ساروں نے فجر کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہو، مغرب عصر عشاء کی نماز پڑھی ہو، اگر میرے عزیزوں سجدے کا انکار کیا پروردگار عالم نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتوں اس نے سجدہ نہیں کیا اسے رزق دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اور میرے عزیزوں کرموں والے گھر ہوا کرتے ہیں، نصیبوں والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دروازے پر کوئی جولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، بینک کے لاکر اور بینک کے میرے عزیزوں اکاؤنٹ بڑے بڑے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ابھی آپ کی جامع مسجد زیر تعمیر
امیر ہے، اللہ تیرے میرے پیسوں کا محتاج ہے، اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے، خدا پاک کیا تیرے میرے لاکھ کا محتاج ہے۔ اور میرے عزیزو رب کائنات کی قسم ہے، دیتا تو وہ ہر کسی کو ہے لیکن لیتا نصیبوں والوں سے ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کا جیب میں ہاتھ نہیں ڈلتا، ایک چھاپڑی فروش اپنے سارے دل کی دہاڑی مسجد کے گلے میں ڈال کے چلا جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں نے قرضہ مانگا یہ غریب مجھے قرضہ دے کے چلا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میری غیرت کو للکار کے چلا گیا، میں پروردگار عالم کی رحمت کو پکار کے چلا گیا۔ اور میرے فرشتوں گلے میں 10 روپے ڈالنے والے سے کہہ دو تو 10 روپے ڈال کے بھول جائے گا، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس 10 روپے کے عوض میں تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو، جن کا ذکر آپ میں اور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے عزیزو صرف یہ نہیں ہے انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ، یہ نہیں ہے انہیں مصلی اور محراب پر جا کے زخمی کرا دو، یہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، بے شک نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، یہ نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس کی حکمرانی آپ کو مجھے کیا سبق دے کے گئی، میرا بے رسول میں شہید ہوا، اس کی شہادت آپ کو مجھے کیا درس دے کے چلی گئی۔ کربلا کے اندر 3 دل کا پیاسا حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کی پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے کے جا رہی ہے۔ 40 دل کا پیاسا نبی کا داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا، اس کی بھوک پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے رہی ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ غنی ان کے ایام ہی منانا مقصد ہے تو پھر میرے عزیزو ایام مناؤ، دن رات مناؤ، لیکن قیامت کے دن جولی خالی لے کے چلے جاؤ گے۔ اگر ان کے ایام منا کر، ان کی شہادت کے دنوں کو منا کر امت کو سبق دینا، امت کو میرے عزیزوں پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کو اتنا زمین پر راضی کیا کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ان کے سجدوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے رونے کو، ان کے شہادتوں کو کبھی بدر کے میدان میں، کبھی مکے کی تپتی ریت پر، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر نام لے لے کے کہہ دیا اور میرے ابو ہریرہ اور میرے بلال اور میرے ابو ذر غفاری اور میرے حمزہ، میرے ابو بکر، میرے عمر، عرشوں پہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ میرا خدا تمہارے سے راضی ہو گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کا یوم منا لو، صرف یہ نہیں 10 محرم الحرام کو میرے عزیزو اللہ اکبر۔ آج میں 18 ہزاری سے جب آگے کی طرف سفر کر رہا تھا تو ایک قادری سبیل پر لوگوں کا میں نے ہجوم دیکھا، ٹوپی پگڑی والے پانی پلا رہے تھے، میں نے کہا واہ انسان، اللہ غنی اللہ غنی، حضرت حسین کی محبت کے اندر اللہ غنی تو پانی پلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، ٹھیک ہے تیرے پانی کے گلاس کا ثواب تیرے اگلے پچھلوں کو پہنچے گا، کیا تیری بہن تیرے دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ کیا تیری پھپھی کبھی دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ امی کے مرنے کے بعد ماموں دروازے پر آیا، کیا کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ تیرا سسر بڈڑا اللہ اکبر ریڑھی لگانے والا اپنی بچی کے گھر خالی نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے 400 روپیہ جمع کر کے 1 کلو پنٹھائی لے کے آیا، کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ رب کعبہ کی قسم ہے راہ چلتوں کی پیاس بجھاتا ہے، اپنوں کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا؟ اپنوں کی دعا کیوں نہیں لیتا؟ کبھی ماں نے رات کو پانی مانگا، کبھی ابو جان نے رات کو پانی مانگا، اور میرے عزیزو ماں کے پاس ٹھنڈا پانی لے کے کھڑا ہوا، پھر تو تیری سبیل یہ جائز ہے، ورنہ ایمانداری کی بات ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ جو ماں کی پیاس پہ ماں کو پانی نہیں پلاتا وہ ساری انسانیت کو پیٹھے پانی کے شربت پلائے، خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں۔ اور نوجوانوں خیال کرنا تیسری بات کا، فرمایا جس کا دسترخوان آباد ہے اس کی زندگی آباد ہے، جس کا دسترخوان خالی اس کی زندگی کے لمحے میں خوشیاں اجڑ گئی، جس کی زندگی بے آباد ہو گئی۔ الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے طریقے کیا ہے؟ فرمایا اللہ غنی، فرمایا میرے بندو میرے معاف کرنے کے طریقے دیکھ لو۔ 2 سگے بھائیوں کی مارکیٹ میں بکر کے میل بازار
घर में दुकान है। अल्लाह अकबर, एक भाई की दुकान सामने, एक भाई की दुकान सामने। अल्लाह गनी, शाम का वक्त हुआ, दोनों ने अपनी दुकान के शटर डाउन कर दिए, अपने शटर गिरा दिए। एक मोटरसाइकिल लेके इधर को जाने लगा, दूसरे मोटरसाइकिल पे सवारी करके इधर को जाने लगा। दोनों का आपस में टकराव हुआ। मोटरसाइकिल का क्रॉस होते होते बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े को कह दिया आजा घर चल, खाना तैयार है, दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। छोटे ने दावत दी, बड़े ने कहा अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे दे, रब्बे काबा की कसम है ये ज्यादा इतना बढ़ता जाएगा, तुम्हें कब्रों में चले जाएंगे, रिज़्क़ का दरवाजा खुलता जाएगा। और यकीन जान भाई का एहसास करने की वजह से फरमाया, उसने यूं कह दिया खुदा तुझे ज्यादा दे दे, इसने कहा यार अल्लाह भी तेरा भला कर दे। फरमाया ये दोनों जुमले भाइयों की जुबान से निकले, परवरदिगार आलम इस पर भी बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह, मौली साहब मेरा तो भाई कोई नहीं था, दुनिया से चला गया, क्या करूं? का गर्मी का मौसम है, सुबह उठा नमाज पढ़ी, दुकान खोलने के लिए नाश्ता कर रहा है जाने के लिए, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, अम्मा अब्बा फौत हो गए, इकलौता है। घरवाली ने पानी का मग, पानी का जग, मग्गा गिलास प्याला ला के सामने रख दिया। अल्लाह गनी, पीने के लिए तूने हाथ बढ़ाया, प्याला हाथ में पकड़कर तूने किनारा मुंह के लगा लिया। पानी पीते पीते तेरी आसमान की तरफ निगाह उठी, एक चिड़िया अपने परों को हिलाती हिलाती तेरी दीवार के मुडेरे पर आके बैठ गई। कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे देखे, अपनी जान बचाए और तेरे पानी के प्याले की तरफ घूर घूर के देखे। तेरे मन में ख्याल आया रोटी का टुकड़ा छोड़कर, अपनी प्यास आदि छोड़कर वो पानी का प्याला उठा के तू चला गया और दीवार के जाके तूने किनारे मुंडेर पे रख दिया और जाके दूर हट के बैठ गया। चिड़िया अपने परों को, अपने पैरों को इधर हिलाती हुई प्याले से ऊपर छलांग लगाकर इधर गई, फिर आकर किनारे पे बैठ के ऊँट पी लिया, फिर दोबारा नीचे उतरी, अपनी जान भी बचा रही है, तुझे देखती भी जा रही है। कितने कतरे पिएगी? एक पिएगी, दो पिएगी, तीन चार पिएगी। और मेरे अजीजों जब उसका पेट भर गया, उसकी प्यास बुझ गई, आसमान की तरफ देख के ठंडा सांस लेगी। अल्लाह वालों ने फरमाया जब ये चिड़िया फुर करके तेरी दीवार से उड़ेगी, फरमाया जब तक ये परों को हिलाती जाएगी तेरे घर पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। करने के काम जो थे वो करते कोई नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दस जिलहज से लेकर मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों 10 मुहर्रमुल हराम तक, 18 जिलहज दामादे रसूल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 20 से लेके 25 तक हजरत लकीत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद, नाम याद है लकीत रजी अल्लाह, रखो अपने बच्चों के नाम लकीत। आज कहते हो जी फेसबुक के पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैसेंजर मैसेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो कहते हैं नबी की एक बेटी तो कह रहा 4 है। और मेरे अजीजों अकल की, दलील की, इल्म की मार मारो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों लोग कहते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से पहले शादीशुदा थी, बेवा होके आई, अल्लाह गनी, वहाँ से 3 बेटियों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा उम्मे कुलसूम को, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को लेके आई, रहमत दो आलम के निकाह में आई, तब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। मेरे अजीजों 4 बेटे 2 बेटे, 4 बेटियां 2 बेटे सैयदा खदीजा के बतन से रहमत दो आलम के घर में आए। एक बेटा हजरत मारिया क़िब्तिया से आया। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, नबी की हयाती में इनकी औलाद में से अल्लाह गनी एक बाकी रही, बाकी दुनिया से चली गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आ गई। मेरे अजीजों दुनिया वालों का दस्तूर है, जो नए नए दूल्हे बने, जो पुराने दूल्हे बने, अपनी घरवाली के कमरे में जाएंगे, अल्लाह गनी फूलों की सेज पर लाल जोड़ा पहन के बैठने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई
کیسا دے گا؟ واہ خدیجہ تو نے تو نظام کو الٹا ہی کر دیا، واہ خدیجہ تو نے خاوند کی اہمیت کو بتلا دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کمرے میں گئے۔ اماں جان نے قدموں کی آٹ کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ السلام سے عرض کر دی کملی والے وہیں بیٹھ جائیے۔ اللہ کے پیارے نبی وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھائے اور لا کر امام الانبیاء کی جوتیوں پہ لا کے رکھ دیے کہ کملی والے اللہ اکبر، آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے، آج مجھے تمہیں اپنے پہ ناز ہے، میں کائنات کے نبی کی گھر والی بننے والی۔ کملی والے اس خدیجہ کے پاس 40,000 درہم تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ آج 40 کے 40,000 درہم کو میں نے تیرے پیر کی جتی پہ وار دیا۔ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بیٹی دی زینب رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم سیرت تھی حالہ۔ بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے، بھائی بھائی میں پیار ہوتا ہے، اولاد آنگن میں کھیلتی ہے، کہتا ہے یار یہ بچے بڑے ہو جائیں، رشتہ داری نہ کر لیں، نسبتیں نہ کر لیں، آپس میں بیان نہ لیں، آپس میں رشتہ داری ہو جائے، چلو خاندان چلے گا۔ اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں رشتہ داروں میں شادی نہ کرنا، اولاد معذور پیدا ہوگی۔ سارے مامے پھوپھی کے رشتہ دار بیٹھے آپس کے اندر رشتہ داری کی، معذور پیدا، تخم آ گیا آنکھوں کے اندر، حرامی پن آ گیا آنکھوں کے اندر۔ جنہیں موبائلوں کے اوپر، موبائلوں کی فیس بک پر حسن و جمال نظر آنے لگے، وہ مامے کی دھی کو، پھوپھی کی دھی کو کیسے پسند کرے گا؟ بکر والوں موضوع بھی اپنا عرض کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، میرا موضوع معاشرت پر ہوتا ہے۔ یقین جانو حسینی صاحب، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کا مجھے میرے سورت سے، گجرات سے آج تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے فون آیا۔ یقین جانو میرے ساتھ جتنے خدام ہیں یہ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولوی صاحب ہچکیوں کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں۔ کہنے لگی مولوی صاحب بیوہ ہوں، میرے ایک بیٹا، میری 2 بیٹیاں ہیں، مولوی صاحب کتنے دن ہو گئے فون پر تیرا نمبر تلاش کر رہے ہو، کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا نمبر کسی کا نمبر۔ مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا، تقریر کر کے سنا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی۔ کہنے لگی نہیں ویڈیو کال کرتی ہو، اپنا چہرہ دکھا۔ میرے عزیزوں یہ 18,000 سے بکر کے درمیان کے سفر کی بات ہے۔ آج ہی میرے عزیزوں کیا پتہ وہ اللہ کی بندی لائیو سن رہی ہو۔ کہنے لگی مولانا مجھے اب یقین آ گیا، میں نے ایک دکھ کی بات کرنی ہے، ایک سکھ کی بات کرنی ہے، بتا پہلے تجھے دکھ کی بات سناؤ کہ سکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا دھیرانی جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب سکھ کی بات یہ ہے، 4-5 دن پہلے مجھے خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، جدھر جا رہے ہیں میں بھی جانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دھاڑے مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی بڑی گناہگار ہوں، میرے نصیبے میں اللہ غنی آج کی ماں میرے نصیبے پر کیا، میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ خدا کا نبی میرے خواب میں آیا۔ پھر اللہ اکبر، کہنے لگی مولوی صاحب دکھ کی بات سناؤ۔ میں نے کہا بیٹی سنا۔ کہنے لگی مولوی صاحب تجھے مولانا کہوں، حضرت جی کہوں یا ابو کہوں؟ میں نے کہا بیٹی ابو کہہ لے، 29 سال کی اس کی عمر، 46-47 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا بیٹی مجھے ابو کہہ لے۔ دکھ کی بات سنانے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے سال میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، تجھے میں پیغام دیتی ہوں، اندر کی بات بتلائی، سننا کان کھڑے کر کے۔ کہنے لگی مولوی صاحب مجمع میں جاوے گا، تقریروں میں جاوے گا، خانقاہ میں بیٹھے گا، استانے پہ جاوے گا، بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، ان کو جا کے میں انڈیا کی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہنا جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، اللہ ان کے شوہروں کی لمبی عمر کر دے، اللہ ان کے شوہروں کو ان کی زندگی میں نہ مارے، اللہ کبھی کسی کو بیوہ نہ کرے۔ مولانا مجھے 1 سال کے بعد شوہر کی اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ آدمی کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے، خدا پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں، جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے، جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے، معاشرہ 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا دن ہے،
نماز کے بعد چند بچیاں عمر کی کچیاں دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی. ایک بچی آگے بڑھی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا. حضرت عمر نے اشارہ کیا کیا بات ہے؟ منبر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اشارہ کیا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ادھر آئیے. حضرت عمر کھڑے ہو کے چلے گئے اور فرمانے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چاچا 4 دن پہلے جو اس مصلی پہ امامت کروایا کرتا تھا, اس منبر پر بیٹھ کے قرآن کی تشریح کیا کرتا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ سیدنا عمر کہنے لگے میں سمجھ گیا یہ باب ابو بکر کی بات کر رہی ہے. میں نے کہا بیٹی وہ تو بے وفائی دے کر ہمیشہ کے لیے روزہ انور میں چلا گیا. وہ بیٹیاں ایک منٹ کے لیے لمحے کے لیے روئی, پھر کہنے لگی چاچا یہ ذمہ داری مدینے والوں کی, یتیموں غریبوں کی, بیواؤں کی, بے کسوں کی, کناداروں کی کس کے سپرد کر کے چلا گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اشارہ کیا, ایک بچی آگے بڑھی اور پھر مجھے ڈانٹ کے کہنے لگی اگر غریبوں یتیموں کی ذمہ داری تیرے سپرد کر کے چلا گیا تو تجھے یہاں بیٹھنے کی کس نے اجازت دی؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلی میں لے گئی, اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک دروازے سے مجھے اندر داخل کر دیا. میں نے دیکھا بکری کا باڑا تھا, ایک بچی اندر گئی اور جا کے ایک ہاتھ میں جھاڑو اور ایک ہاتھ میں برتن لے کے آ گئی. کہنے لگی چل پہلے ہماری بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دے, پھر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے دروازے پر دے کے آ. حضرت عمر کہتے ہیں میری کوکیں نکل گئی, میری چیخیں نکل گئی. پہلے میں جھاڑو دیتا رہا, صدیق کو یاد کرتا رہا, پھر میں پانی, پھر میں نے دودھ کا برتن بھرا, پھر میں دروازے پہ دے کے آیا. بچیاں کہنے لگی اللہ تجھے شاد و باد رکھے, اللہ تیرا بھلا کرے. کہنے لگے میں نے روتے ہوئے پوچھا اے بیٹی یہ ذمہ داری مجھے کیوں دی؟ کہ بابا یہ صدیق کی بات کرتا ہے, رب کعبہ کی قسم جب سے خلافت کا تاج پہنا اس وقت سے لے کر اس 2.25 سال تک اسے پتا تھا ہمارا ابا کوئی نہیں. وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے دروازے پہ آیا کرتا, میں دودھ کا برتن لیتا, ہماری بکریوں کے باڑے میں جاتا, پہلے بکریوں کا باڑا صاف کیا کرتا تھا, پھر یتیموں کی بکریوں کا دودھ دو کے ان کے گھر میں پہنچایا کرتا تھا. حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رس کر کے تھوڑی بات آگے چلاتا ہوں. اللہ پاک نے سیدہ زینب کو جوانی دے دی, ادھر حالہ کا بیٹا لقیط یہ بھی جوان ہو گئے. حضرت حالہ لقیط کا رشتے کا پیغام لے کر, سیدہ زینب کا پیغام دے کر رحمت دو عالم کی گھر والی سیدہ خدیجہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی بہن وعدہ یاد ہے؟ کہ کیا وعدہ؟ کہ میرا بیٹا جوان تیری دی جوان ہے. اما خدیجہ مسکرائی اٹھی اور کہنے لگی کملی والے ساری زندگی آپ کے قدموں پہ نشاور کیا, کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں, آج مانگو تو آپ دو گے. حضور نے فرمایا جی خدیجہ. کہ کملی والے میری بہن دروازے پر آئی ہے, بڑا مان لے کے آئی ہے, آپ نے تو فرمایا دی دہانی کو دروازے سے خالی نہیں بیٹھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا مانگتی ہے؟ کملی والے سونے چاندی کپڑے لتے کا سوال نہیں, تیری دھی کا رشتہ مانگتی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اگر میں باپ ہوں تو تو ماں ہے, مجھے پتہ ہے میری اولاد کے بارے میں خدیجہ تو اچھا فیصلہ کرے گی, تیری مرضی ہاں کر دے, تیری مرضی نہ کر دے. کہ کملی والے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ خدیجہ تیری ہاں میں ہاں, تیری نہ میں نہ. اما خدیجہ حالہ کے پاس گئی, جا کے گلے سے لگایا کہ مبارک ہو محمد الرسول اللہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے. ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا بلاس کا. ادھر اعلان نبوت ہوا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. نبی کا گھرانہ مسلمان ہو گیا, نبی کے گھرانے نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت لقیط نے, ابو العاص بن ربیع نے ابھی کلمہ نہ پڑھا. تکلیفیں آئی, مصیبتیں آئی, رحمت دو عالم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. یہ اپنے گھر میں اپنے سسرال میں سیدہ زینب خوش تھی, اس لیے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ان کو جانے کا نہیں کہا, اپنے شوہر کے پاس رہ, حالات بہتر ہوں گے تو مدینے میں آ جائیو. میرے عزیزوں پھر ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا. اللہ اکبر, کوئی جنگ کا
کرنے نہیں جا رہے تھے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عباس لڑنے کے لیے نہیں، برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت عقیل علی کے بھائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت لقیط اللہ اکبر ابو العاص بن ربیع برادری کا ساتھ دینے کے لیے، پھر وہاں جا کر اللہ کی طرف سے غزوہ بدر ہو گیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی کر لیے گئے۔ ان کے اندر میرے عزیزوں نبی کا داماد بھی قیدی کر لیا گیا۔ اللہ غنی۔ اور میرے عزیزوں شان عمر سنو، اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا عثمان ذو النورین سے، حضرت علی سے، تمام صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ خدا کے پیغمبر کو مشورہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھائی کا کام جانتے ہیں، ایسا کرو ان کو ہمیں لکھائی سکھا دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور باقی جو مالدار ہے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو، آزاد کر دیں گے۔ خدا کے پیغمبر نے بلال جا کر سردارانہ مکہ کو پیغام دے دے، ہر ایک نے اپنے پیچھے اپنے علاقے میں مکے میں اللہ اکبر پیغام روانہ کر دیا، پیسے لے کے آؤ، ہمیں چھڑا کے چلے جاؤ۔ حضرت لقیط نے، ابو العاص بن نبی نے بھی پیغام بھیج دیا۔ یہ پیغام سیدہ زینب کو ملا، زینب آ جا، فدیہ دے جا، اپنے ابے سے مجھے چھڑا کر واپس لے جا۔ حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں، اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا، اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ۔ میرے عزیزوں جب فدیہ دیا جا رہا تھا، سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے، ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا، کنانا بھی ساتھ کھڑے تھے۔ رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ میں ہار دیکھا سر جھکا کے رونے لگ گئے۔ آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی، رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی۔ یا رسول اللہ، آج خوشی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزوں بڑے درد مرے انداز میں کہا خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ یا رسول اللہ، خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں، خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے، ابو عمر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے۔ اوے یارو، خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو، بھابیوں کے نووں کے بس ہو کے دیکھ لو، بہووں کے بس ہو کے دیکھ لو، ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی۔ اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے، اپنے سہاگ کی سلامتی مانگو، 7 بیٹے کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم، عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، یہ اولاد تو میرے عزیزوں شربت دوائی پر ترسا ترسا کے مارتی ہے۔ ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر میں میرے عزیزوں اجڑوں کی طرح بیٹھے تھے، کپڑوں پہ میل ہے، روٹی سوکھی ہوئی آگے پڑی ہے، پانی والا پیالہ ٹوٹا پڑا ہے۔ ایک آدمی رشتہ دار تھا یا غیر رشتہ دار تھا، مکان کا پردہ دیکھ کر، مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا ابا جی یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اماں کیا تیرے گھر میں تیل کوئی نہیں، تیرے سر میں تیل لگانے والا کوئی نہیں، ابا جی تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں۔ عورت کہنے لگی، ماں کہنے لگی چپ کر جا چپ کر جا۔ وہ باپ کہنے لگا اب نہیں بولوں گا تو کب بولوں گا؟ اس جوان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ اکبر، پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہو، پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہو، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو موت کا انتظار ہے، کب بلاوا آ جائے۔ ہر گھر کی حالت ہے، جاؤ جاؤ، کسی بابا جی کو بغیر پنکھے کے نیچے مسجد کے اندر بیٹھا دیکھو اور اس سے پوچھو گھر کیوں نہیں جاتا؟ بہو نے میرے گھر میں تانا مار دیا، ابا تجھے چلنا ہی نہیں آتا، تیری جوتیوں پہ جو گند لگتا ہے، میرے گھر کا فرش خراب ہو۔ ابا بھی کہتا ہے، بیٹا کہتا ابو جی آپ کو کیا پڑی، بازار میں پھر لیا کرو گرمی کے موسم میں، جب شام کو میں گھر آؤں تو پھر آ جایا کرو۔ جو بیٹا اپنی غیر موجودگی میں اپنے باپ کو گھر میں بڑھنے نہیں دیتا، وہ مرنے کے بعد قبر پہ جا کے قرآن سنائے گا؟ اسی لیے بھکر کے غیون مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ، ورنہ میرے عزیزوں اولاد پہ مال نہ رکھیو۔ نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے کندھوں پہ
چلے گئے۔ اس پیسے کے لالچ نے، اس مال اور ڈالر نے، اس پاؤنڈ نے اپنی اولاد کو ہمارے سے اتنا دور کر دیا، مرے ہوئے 40 دن گزر جاتے ہیں، اولاد واپس آنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ محرم الحرام آئے گا، دیکھنا قبروں کے اندر قبرستان میلہ لگا ہوگا، کوئی پھولوں کی مالا، کوئی مکھانے کی ڈلی، کوئی پانی، کوئی شربت، کوئی مٹی لے کے جائے گا۔ اس دن تو مٹی بھی سونے سے زیادہ نایاب ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ کوئی پھولوں کی مالا، کوئی اگربتیوں کا گچھا لگا کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، پسینے میں سرابور ہو کے آ رہا ہے۔ جب قبر سے باپ کی، جب قبر سے ماں کی ہٹ کے واپس آتا ہے، اماں بھینی بھینی آواز میں، اماں سہمی سہمی، ابا ڈرے ڈرے انداز میں آواز دے کے کہتا بیٹا، پھولوں کی چادر ڈالنے والے، اگربتیاں جلانے والے، پانی کے پیالے رکھنے والے، مسور کی دال ڈالنے والے، رب کعبہ کی قسم ان میں سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سارے کام کر کے قبر کا اوپر کا سجا کے چلا گیا۔ کاش 3 مرتبہ یا کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ کے چلا جاتا تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی۔ کون پڑھے بھائی؟ ہاں، نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اور نصیبوں والی وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ کنانا ادھر آؤ جی، یہ ابو العاص کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی بیوی کا ہار ہے، نکال لو اسے لائن سے۔ ابو العاص ادھر آئیے، تیرے پاس پیسے نہیں کوئی تھے فدیہ دینے کے لیے؟ کرنے تو نے کیا کیا؟ کہ مکے پیغام بھیجا، میرا بھائی میری بیوی کا ہار لے کے آیا۔ ابو العاص تجھے پتہ ہی ہار کس کا ہے؟ اللہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، بلال کھڑا رو رہا ہے، فرمایا یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے، نکاح کا وقت تھا زینب کا، میری خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر یہ ہار زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ایسا اوکھا ویلا آ گیا، آج ایسی پریشانی آ گئی، بیٹیاں باپ کو ہار اتار کے دینے لگی۔ فرمایا او لوگوں، ہار تو رکھ لوں گا لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، آج مانگوں تو دو گے؟ کملی والے حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو اور میری زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں دی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آج یہ ہار آیا میں محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ واہ محمد، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے، او لوگوں چمڑے صحابہ کے ادھڑے صبر و استقلال کا دامن پکڑا، او لوگوں چہرہ خون سے لولہان ہو گیا، اونٹ کی اجری ڈال دی گئی، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا۔ آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی پہ ذبح کرنے والوں، تمہیں یاروں کے ساتھ ٹکا کباب تو یاد آئے، 1 کلو کی تھیلی لے کے محل کے دروازے پر جانا بھی یاد آیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 5 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر نمود و نمائش ہے تو یہ جانور تیرے لیے وبال بنے گا، اگر اللہ کی رضا ہے تو جنت کی سواری بنے گا۔ میرے پاس بھی کوئی آیا ہوگا، حضرت جی 10 لاکھ روپے کی قربانی لی، میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا، میں نے کہا اللہ قبول فرمائے۔ یہ بتا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہ 4 بہن بھائی ہیں۔ کتنے دنیا میں باقی، کتنے دنیا سے چلے گئے؟ کہ 2 باقی، 2 چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بہن ہے کا جنازہ اٹھ گیا، بھائی ہے جنازہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا بتا یتیم بھانجے بتیجے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوٹل پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ ہاتھ کالے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا انہوں نے قربانی لی؟ کہنے لگے 20 کلو کے آٹے کے پیسے کوئی نہیں، قربانی کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا میاں پھر تو نے بڑی غلطی کر دی، 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لایا، 10 لاکھ روپے کے 3 جانور لے کے آتا، ایک اللہ اکبر بیوہ بہن کے دروازے پہ کھڑا کرتا، ایک یتیم بھتیجوں کے دروازے پہ کھڑا کرتا، عید کا دن ہوتا، اللہ اکبر چوری تیرے گھر کے جانور پر بھی پھرتی، اور چوری بہن بھائی کے دروازے پر جو جانور کھڑا تھا اس پر بھی پھرتی۔ اللہ اکبر، تیرا بیٹا جانور کی رسی پکڑ کے کہتا ابا لے کے آیا، بھتیجا کہتا چاچا لے کے آیا، بھانجا کہتا ماما لے
کے آیا، جب جانور کی رسی بھانجے کے ہاتھ میں بہن پکڑ کے دیکھتی، جولی پھیلا کے دیکھتی، اللہ ویرے کو آباد کر دے، رب کعبہ کی قسم چھری تیرے جانور پر بھی پھری، چھری ان جانوروں پر پھری، پتہ نہیں تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا، قبول ہو یا نہ ہو۔ جو جانور بہن و بھائی کے دروازے پہ کھڑا آیا، ادھر میرے عزیزوں گلا کٹا، ادھر جنت سے قبولیت کا تیرے لیے انعام آ گیا۔ یا گوشت کی تھیلی کو نہیں لے کے جاتا۔ اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دے کے کیا کرنا، انہوں نے قربانی کر رکھی ہے۔ اور جاؤ رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، جن کو کسائی نہیں ملتا پہلے دن کے گھر گوشت نہیں پکتا۔ جب خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ، پہلے اپنوں کو دو پھر غریبوں مسکینوں کو دو۔ اور جب نبی نے کہا کہ اس 3 جانور میں 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک فقیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو بڑا چودھری ہے، اس نے کر رکھی ہے وہاں نہ دو جی، تجھے چاہیے سب کے گھروں کو آباد کر، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں واقعات مل رہے ہیں۔ جب ابو العاص کو، حضرت لقیط کو اب بیٹا پیدا ہونا، نام رکھنا لقیط، کہنا کون ہے، کہ نبی کا پہلا داماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کو رکھے گا انشاءاللہ؟ وہ نہ ہاتھ کھڑے کریں کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے، رکھے گے نا انشاءاللہ۔ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولاد اپنے بچوں کے نام رکھو۔ مجھے نہیں پتا، علماء بتلائیں گے برکت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ وہ برکت والے نام ہیں جن ناموں کو زبان سے مصطفیٰ نے لیا اور عرش پر خدا نے لیا۔ نیک نام رکھیں گے نا صحابہ کرام کے نام۔ ابو العاص اب تو کلمہ پڑھ لے، نبی نے کرنا ہی، چلے گئے، حضور نے فرمایا نہیں روکو اس کو، جانے دو۔ دوسری مرتبہ یہ پھر مال تجارت لے کے مکے والوں کا ہے، مسلمانوں نے پھر آگے قابو کر لیا، حضور کی خدمت میں لائے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ۔ حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مکے والوں کی امانت میرے پاس ہے، لوٹا کے آؤں گا، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا۔ اوے لوگوں، کردار والوں، خاندان والوں، شخصیت والوں، نسلوں والوں، خدا کے واسطے 2 نمبر کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو، اپنے بڑوں کا خیال کیا کرو، اپنی نسل کا خیال کیا کرو۔ لوگ گالی دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے، کام تمہارا ہوتا ہے گالی ماں کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی دادے کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی باپ کو دیتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو اپنے پرکھوں کی پگڑی کے شملے کو برقرار رکھا کرتے تھے، آج یہ اولاد اپنے باپ کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے رلا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے نوکری بھی نہیں ملتی، پھر بھی کہتے کام نہیں ہوتا۔ آجا میں تجھے وظیفہ بتاؤں، تیرے بگڑے کام بنیں گے، اللہ اکبر، تیری کاموں میں جو رکاوٹ ہوگی اللہ وہ کام بنا دے گا۔ میاں کوئی میرے سے دعا کرواوے گا، حضرت جی دعا فرما دو بچے کو یوں ہو جائے، حضرت جی دعا کر دو میرا مسئلہ ہو جائے۔ اور جوانوں، بکر کے غیور مسلمانوں، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے تو دعا کروانے کے لیے سخی سلطان بہو جاتا ہے، تو دعا کروانے کے لیے قبولیت کے لیے فرید الدین گنج شکر کے دربار جاتا ہے، علی حضرت علی اجمیری کے پاس جاتا ہے، کہیں خانقاہ پہ جاتا ہے۔ اور ایک کملا، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو، اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو، اپنے ماں باپ سے دعا کروا۔ رب کعبہ کی قسم بال 2 ہے، ایک بال کالے ایک بال سفید، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ ماں باپ سے دعا کروا۔ مولوی جی میرے ابو تو دنیا سے چلے گئے، میرے کا قبرستان چلا جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اکبر، جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ، اور پھر تصور میں کہ امی جی بڑا پریشان ہو، ماں جب پسینہ ماتھے پہ دیکھ کے پنکھا جلا کرتی تھی، آج پنکھا جلنے والی کوئی نہیں، اما آج پریشانیوں کا پسینہ آیا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کا کنیکشن ہمارے سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ایک قدم ایک سٹیپ اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ فرمایا او لوگو، اللہ اکبر، جب ماں باپ کو تصور میں یاد کیا جاتا ہے، سنو حدیث، ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا، پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا، اللہ 2 انعام عطا
فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ بکر والوں ماں باپ گھر میں، ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، زینب کے گھر والا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، روک سکو تو روک لو، آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آج مسلمان ہو رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں، اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی۔ پھر آپ کا انتقال ہوا، یہ نبی کی زینب کا داماد گھر والا، حضور کے 3 داماد، پہلا داماد حضرت لقیط ابو العاص بن نبی، کیا نام ہے حضرت لقیط، دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی، تیسرا داماد علی المرتضی جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزو ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا، علماء حق، علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسہ حسن بھی ہے، نبی کا نواسہ حسین بھی ہے، نبی کا نواسہ محسن بھی ہے۔ اور لوگوں اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزوں آسمان کے ستاروں کی طرح نام نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزوں کہیں ابو ذر نظر آئے گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا۔ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا، اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا، حذیفہ کہ جی اماں جان، کہ جب نبی کی خدمت میں جائیو اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا، اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کہ جی یا رسول اللہ، کہ کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ حذیفہ تجھے پتہ ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا، اور تیرے بیٹے حسن حسین کو نواسوں کو اللہ پاک نے جنت والوں کا سردار بنا دیا۔ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ؟ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ موضوع صحیح چل رہا ہے؟ کون حسن رضی اللہ تعالی گود میں لیے بیٹھے، اللہ اکبر، اذان ہوئی، مسجد میں تشریف لے آئے، اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا، نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، تیلا تھا حسن، چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے، خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، پھر اچانک حضرت حسن اترے، رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ اکبر، میرا حسن پھر آگے حضور کی گردن کندھے پر بیٹھ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدہ طویل کر دیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اترے، پاک پیغمبر نے تحیات کو مکمل کر کر سلام پھیرا، اللہ اکبر، بیٹے کو
کو سینے سے لگایا، فرمایا او میرے صحابہ دیکھ لو، یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ جنتی او جوانوں کا سردار ہے جس کی سواری کو اللہ نے میں محمد الرسول اللہ پسند فرما لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شہزادوں کے پاس، اے لوگو جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، ان کا پیار تھا۔ سن 15 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت حسن کا وظیفہ 5000 روپیہ مہینہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور پھر ایک مخصوص علاقہ تھا اس کا 10 لاکھ سالانہ جو ٹیکس تھا وہ حضرت حسن کے پاس آیا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو جھگڑا ہے؟ امیر معاویہ 6 لاکھ درہم لے کر حضرت حسن کی خدمت میں آئے، یہ لیجیے کیا ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ۔ دل میں خیال آیا ابھی کپڑا اٹھا کے دیکھے گا، ابھی درہم و دینار کو ہاتھوں میں الٹا پلٹا کے دیکھے گا۔ آپ کے پیروں میں ایک بیٹھا آپ کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ امیر معاویہ دیکھتے اب کیا کرے گا، آپ نے فرمایا میرے خدام میرے غلام کا جلدی کر، یہ 6 لاکھ درہم اٹھا اس جوتی صاف کرنے والی کی جھولی میں ڈال دے۔ حضرت امیر معاویہ ہکے بکے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہنے لگے چچا جی آپ کیا سمجھتے تھے 6 لاکھ درہم دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جائے گا، اتنے پیسے تم آل رسول جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ حاتم طائی کا پوتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میں سخی دادا کی سخی اولاد ہوں۔ کیا کرتا ہے کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، 10 درزے بنی ہوئی تھی، 10 دروازے بنے ہوئے تھے، اس دروازے سے خیرات ملا کرتی، اس دروازے سے پانی ملا کرتا، اس دروازے سے یہ چیز ملا کرتی، 10 جگہ سے میرا دادا خیرات کیا کرتا تھا۔ حضرت حسن حسین کہنے لگے پھر کیا ہوا کرتا، اس کی حاجت پوری ہوتی کہ نہیں، اگلے سال پھر دروازے پر آتا۔ حضرت حسین نے ہاتھ پکڑا کہ اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر لے گئے، جا کے حضور علیہ السلام کے روزے پر سلام کیا اور کہنے لگے دادا نانا سخی دادے کا سخی پوتا لے کے آیا، اس نے اپنے دادے کی سخاوت بتائی، آج میں سے اپنے نانے کی سخاوت بتاؤں گا۔ تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی؟ حاجت مند 10 دروازوں پر آ کے دھکے کھائے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، اس کے دروازے پر ایک ہی مرتبہ آ کر کوئی جھولی پھیلاتا، ایک دروازے سے پہلی مرتبہ اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ کون؟ حسن رضی اللہ تعالی نماز پڑھنے ایک حبشی آیا، حضرت حسن کو دیکھ کے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا اللہ 10,000 درہم دے دے، اللہ 10,000 درہم دے دے، اللہ 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے نماز مکمل کی، گھر گئے، 10,000 توڑے میں گٹو میں ڈال کے لائے اور لا کے اس سائل کے ہاتھ میں دے دیے۔ اللہ اکبر۔ لباس کو دیکھ کے کہنے لگا، حالت کو دیکھ کے کہنے لگا حالت تو تیرے کپڑوں کی یہ لگتی ہے کہ تیرے سے 1 درہم کی امید نہیں، 10,000 درہم کہاں سے لے کے آیا؟ حضرت حسن جہاں کھڑے تھے وہاں سے اپنا منہ موڑا حضور کے روزے کی طرف کر لیا، کہنے لگے ہماری حالت کو نہ دیکھ، ہمارے ہاتھوں کی سخاوت کو دیکھ۔ کہنے لگا بتا تو صحیح کون ہے کہ میرا شجرہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضی، میری نانی خدیجہ الکبریٰ اور میرا نانا محمد الرسول اللہ۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ جی قریب آ جاؤ، قریب آ سارے آ۔ فرمایا لوگو اللہ اکبر، میں بڑے غریب گھرانے کا بیٹا تھا، 4 پیسے آ جائیں لوگ غریبی کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو وہ قوم میں کبھی ان کے سر نہیں جھکا کرتے جو اپنے ماضی کو نہیں بھولا کرتی۔ اور میرے عزیزو 4 پیسے آنے کے بعد، شہر میں گھر بنانے کے بعد
कच्चे मकान की दीवारों की खुशबू को ना भूला करो, इन्हीं में पले इन्हीं में बड़े हो। वो कौमें कामयाब होती हैं जो अपना पिछला देख कर आगे की तरफ कदम उठाती हैं। हजरत उमर मिंबर पर आकर बैठे, क्या कह रहे? कहने लगे, ओ लोगो, मेरा बाप बड़ा दिहाड़ीदार था, मेरी अम्मा जब घर में आटा नहीं होता था बनी मखजूम में मेरी खाला के घर मुझे भेज दिया करती। मेरा खालू मुझे देख के कहता वेले आ गए। मेरा खालू मुझे बकरियां चराने के लिए ले जाता, सुबह से लेकर शाम तक हम बकरियां चराया करते थे। जब शाम को वापिस आते तो मेरा खालू एक मुट्ठी किशमिश दिया करता और कहता उस कोने में बैठ के खा ले। मैं वो मुट्ठी किशमिश, 8 फुट का मेरा कद, मेरा पेट ना भरता, मैं सारी सारी रात करवटें बदल के रोता। इतने में बिलाल ने अजान दी, इतने में नबी के सहाबी ने अजान दी। उमर मुसल्ले पर आए और आकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा कर जब मुसल्ला खाली किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हाथ में हाथ डालकर हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, उमर ये बात बतलाने के लिए तूने मदीने वालों को इकट्ठा किया था? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लग गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से हाथ छुड़ाया, मिंबर पर जाके बैठ गए और कहने लगे, भाई अब्दुर्रहमान, आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके मुझे सलाम किया और आकर कहा, उमर तेरे अदल के, तेरी खिलाफत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बजने। मेरे अंदर जरा खुशामद सी आ गई, मेरे अंदर मैं आ गई। मैंने सारे सहाबा को इकट्ठा कर कर अपना माजी बतलाया कि उमर औकात के अंदर रहे, तेरी औकात एक मुट्ठी किशमिश की थी, आज तुझे 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी दे दी। ए उमर, ये ताकत का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला मिंबर पर आके खड़े हुए और ऐलान कर रहे, अस्माउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो, मेरा काम मानो। कोने से सलमान फारसी, इस कोने से फलाने साहबी खड़े हो गए। ओए लोगों, आज मेरे अजीजों, अपने से बड़े के आगे जरा खड़े होकर सीने तान कर आंखों में आंखें डालकर कहना बड़ा मुश्किल है। साहबा खड़े हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके रुक्के को दरिया की मौजें माने, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके खत को और जिसकी चादर का लावा हया करे। और मेरे अजीजों, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। साहबा कह रहे, ला नस्मउ वला नुतीउ, हम न तेरी बात सुनेंगे न तेरा काम मानेंगे। और उमर कहने लगे, मेरे यारो क्या हो गया? कहने लगे, उमर अगली बात बाद में करना, हुक्मनामा जारी बाद में करना, पहले ये बता जो तूने कुर्ता पहन रखा है, ये कपड़ा तेरे पास कहाँ से आया? कहते हो फातिमा का खा गए और तोड़ दो ऐसे मोबाइलों को, खत्म कर दो ऐसे पैकेजों को जो नबी के दामादों की, नबी के ससुरों की तौहीन करे। और पूरी इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ और बक्कर वाले, उर्ले वाले भी, परले वालों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा 1400 साल पहले जो नबी की पाक जमात नबी के साथ वफादारी निभा कर चली गई, आज 1400 साल के बाद तुम्हें इन्हें गिले क्यों याद आ रहे? और मेरे यारो, यार के सामने यार की बुराई करो, यार नाराज होता है। नबी के यारों की बुराई करो, आमना का लाल रोजे में नाराज हो जाता। 4 थी, 3 थी, 1 थी, तुझे क्या लेना? नबी का सिद्दीक है, नबी का उमर है, अल्लाह अकबर। जिन्हें रोजे में सोने की जगह मिल गई वो फातिमा का कैसे खा सकते थे? और मेरे चाँद और मेरे प्यारों और मेरे यारों, तेरे बेटे कोई गाली दे तू उसे अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करता, उसे अपनी दुकान से पास बर्दाश्त नहीं करता। जो फातिमा को धक्के दे, ये कैसा बाप है जिन्हें रोजे में सुला के बर्दाश्त कर रहा है? अल्लाह अकबर। अस्सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबा आदिल थे, सारे सहाबा इंसाफ पसंद थे। रब्बे काबा की कसम है, सहाबा अल्लाह अकबर वफादार थे। कह दो आले रसूल के वफादार थे, कह दो आले रसूल के वफादार थे। बुलंद नवाज से कहो आले रसूल के हुक्मदार थे, वफादार थे। रब्बे काबा की कसम, रिश्तेदारियां भी इनकी थी, ताल्लुकदारियां भी इनकी थी, लेना देना भी इनका था। ओए लोगो, अल्लाह अकबर, इनके गिले मत करो। कह लगे ला नस्मउ वला नुतीउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरा काम मानेंगे। बता तेरा ये कुर्ता कहाँ से आया है? ये नया जोड़ा कहाँ से सिलवाया? ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के तराने हो रहे। उमर जा रहे, अल्लाह अकबर, वो सीधा पेमद वाला कुर्ता पहना हुआ और पैर के अंदर जूता ही कोई नहीं। साहबी रोक के कहते उमर जूता कहाँ चला गया? फरमाया क्या नंगे पैर ईद नहीं होती? ओए लोगों, मेरी
میری تنخواہ مجھے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی، نیا جوتا بیت المال سے لوں گا تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے بیت المال سے جو 2 درہم کا نیا جوتا نہیں لیتا وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ چلو فرض مانو فاطمہ کا باغ کھا گئے تو آگے کس اولاد کی ملکیت کیا تھا؟ دیا کسے تھا؟ وہ باغ کہاں چلا گیا؟ امام زمانہ کی طرح پہاڑوں میں غائب ہو گیا؟ وہ باغ ہے کہاں؟ اڑ کے گلے کرتے ہو جن کو اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اور نبیوں پر کتابیں جو نازل ان میں تذکرے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، ابا کی ٹھوڑی پکڑ کے اوپر کی اور اپنے صافے سے آنسوں کو صاف کیا کہ ابا وہ اولاد کیا کرے جن کا باپ ان کے سامنے روئے، مر نہ جائے؟ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے باپ روئے؟ چچا جواب میں دوں گا۔ باپ کو سینے سے لگایا، چچا کل شام میں اپنے ابا کے گھر گیا تھا، میرا باپ تسلے میں پانی ڈال کر ننگا بیٹھا ہوا تھا، تہمت پہنا ہوا تھا، پانی ڈال کر اللہ اکبر اپنا تن کا کرتا دھو رہا تھا۔ میں نے کہا ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا باپ اتنے میں کرتا ملنے لگ گیا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا۔ میں نے باپ کا کرتا اٹھایا، میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ بیٹا کل پہل کے قصر خلافت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا، جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ کہنے لگے بیٹے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہ آج جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو کپڑا ملا، کہ بیٹے میرا قد لمبا جسم چوڑا، اتنے کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ اللہ اکبر چچا میں اپنے گھر دوڑا گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ لا کے میں نے باپ کی جھولی میں ڈالا، تب میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا۔ سلیمان کو دیکھا رو رہے، صحابہ کو دیکھا رو رہے، مسجد نبوی میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر ایک صحابی کھڑا ہوا، حضرت عمر کو دیکھ کے کہنے لگا عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، تیرا انصاف والا زمانہ دنیا کو بدلانا مقصد تھا۔ اے عمر اشارہ کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے تیرے قدموں میں نچھاور کرنا ہمارا کام ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے عزیزو اللہ غنی، آخری باتوں میں چھوٹی سی بات لے لو، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر جب فتوحات کا زمانہ آ گیا، صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں عمر سے کو اپنی پگڑی بدل لے، عمر سے کو اپنا کرتا بدل لے، عمر سے کو اپنے تکیے کو بدل لے، اینٹ کے سرانے پر کب تک زندگی گزارے گا؟ ایک کرتے میں پھٹے ہوئے تہمت پہ کب تک زندگی گزارے گا؟ اللہ اکبر 17 پیمند والا کرتا کب تک پہنتا رہے گا؟ کہے کون؟ عمر تیرا جلال ہے۔ اللہ اکبر 2 مائیں، حضرت حفصہ بیٹی نبی کی بیوی، حضرت عمر سسر ہے نبی داماد ہے، ایک بیٹی ایک بیوی سیدہ عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، 2 مائیں آئی۔ عمر سلام علیکم، اماں جان بیٹھ جائی۔ اللہ اکبر عمر تیرے پاس ہم ایک پیغام لے کے آئی۔ کیا پیغام لے کے آئی؟ اللہ اکبر عمر کیسر و کسریٰ کے شہزادے ملاقات کے لیے آتے ہیں، عمر ذرا اپنی حالت بدل لے۔ اللہ اکبر سوکھی روٹی کو گھی لگا لیا کر، بغیر چھنے ہوئے آٹے کو چھان لیا کر، عمر 2-4 نئے کرتے سلوا لے۔ حضرت عمر نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ موڑا، زاروں قطار روئے لگے کہ اماں مجھے نام بتا جو عمر کی حالت کو بدلنے کا کہتے ہیں، تماچے مار مار کے میں ان کا چہرہ بگاڑ دو، درے مار کے میں ان کی چیخیں نکلوا دو۔ حضرت عائشہ رونے لگ گئی، عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی۔ اماں کے آگے سر جھکا کے بیٹی حفصہ کو اپنے پاس بلایا، بیٹی تجھے وہ وقت یاد ہے؟ کہ کون سا وقت؟ ایک دن تو نے حضور علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا تو نے میز کے اوپر رکھ دیا،
अल्लाह का नबी खाने को देख के रोने लग गया और कहने लगा, ए हफ्सा, ये बादशाहों की तरह मुझे खाना क्यों दे दिया? मैं तो गुलाम हूँ और गुलामों का काम तो नीचे बैठना होता है। ए हफ्सा, क्या मेज हटा के नीचे बैठ के खाना नहीं खाया? अल्लाह अकबर। माई हफ्सा रो के कहने लगी, उमर हक कह रहा है। फिर अम्मा आयशा से रज करने लगे, आयशा सारी उम्मत की माँ, अल्लाह अकबर, तुझे वो वक्त याद है जब हुजरा मुबारक में ईशा की नमाज के बाद तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, अपने बिस्तर पर फूलदार चादर बिछी देखी, कदम बाहर निकाल के खड़े हो गए और कहा, आयशा मेरे बिस्तर पर ये फूलदार चादर कहाँ से आई? मैंने कहा, अल्लाह के नबी पड़ोसन हदिया दे के चली गई, आपके बिस्तर से मैंने कोई बिस्तर ना देखा, अल्लाह अकबर, बेहतर चीज ना देखी, इसलिए मैंने फूलदार चादर बिछा दी। आपकी चीख निकली और आपने फरमाया, आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए फूलदार चादर का हमारे से क्या वास्ता? आयशा फिर तूने क्या किया? कर रब्बे काबा की कसम, जब तक मैंने बिस्तर से चादर ना उठाई पैगंबर ने घर के अंदर कदम नहीं रखा था। आज तेरे मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, कलीन बदलो, फ्रिज बदलो, पर्दे बदलो, और मेरी बेटी, अल्लाह अकबर, क्या दुनिया के कहने पर तो सुहाग भी बदलेगी, कसम भी बदलेगी? खुदारा घर के अंदर रौनक कलीनों से पर्दों से नहीं आया करती, घर के अंदर रौनक तो किरदार से आया करती है। किरदार ऐसा बना, अल्लाह तेरी गोद को आबाद करे, किरदार ऐसा बना, अल्लाह तेरे घर को आबाद करे, किरदार ऐसा बना, अल्लाह तेरी चौखट को आबाद करे, किरदार ऐसा बना, बेटी की माँ बने, बेटे की माँ बने। खुदा तुझे बेटी दे तो तेरी गोद में राबिया बसरिया नजर आए, अल्लाह तुझे बेटा दे तो तेरी गोद में देखने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए। याद है तुम्हें सारे मंजर? कहाँ गई उम्मे सलमा? बुलाओ अल्लाह गनी और पूछो उम्मे सलमा से कि घर तशरीफ लाए, रोटी दस्तरखान चंगेर से आपने उठाई और यूं करके रोटी को खोल के देखा, डब्बे के अंदर बिल्कुल अल्लाह अकबर नीचे जो घी रहता है और आग की चंगारियां राख बन बन के उसके घी के डब्बे में गिरती हैं। उम्मे सलमा ने यूं करके वो घी चुपड़ दिया और रोटी मेरे अजीजों काले जर्रों वाली आई। खुदा के पैगंबर ने देख के कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया? इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया? ओए लोगों, अल्लाह अकबर, वही दास्तान, वही नकल उमर ने उतारी। हजरत हफ्सा कहती है, मैं घर में दाखिल हुई, सूखी रोटी, जौ की रोटी, बगैर छने आटे की रोटी, टुकड़ा हाथ में, हजरत उमर ने यूं करके चबाया, अल्लाह अकबर, मुंह में डबा डाला, अल्लाह अकबर, लुकमा यहाँ फंस गया, पानी मुंह में डाला और अपने गले पे उंगलियां फेर फेर के कह रहे, उमर इसे निगल जा, उमर इसे निगल जा, क्योंकि क़यामत के दिन ना शुक्री की तो इस टुकड़े का भी तुझे जवाब देना पड़ेगा। माँ ये रोने लग गई, अल्लाह, माँ ये रोने लग गई और कहने लगी, उमर खुदा तेरा भला करे, दस्तरखान न बदल, मकान न बदल, खाना न बदल, चलिए कुर्ता ही बदल ले। हफ्सा मेरी बेटी, नबी की बीवी, उम्मत की माँ, जब तुझे इतला मिली, सैयदा आयशा ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि बिलाल मिंबर पर जाकर ऐलान कर दे, आज उम्मत यतीम हो गई, सारे इंसानों का गमखार सोना लजपाल नबी दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ हाँ, हफ्सा तेरे कानों में आवाज पड़ी थी, कजी पड़ी थी, तू घर आई, तूने सोने मनमोने का चेहरा देखा, कहाँ हाँ चेहरा देखा, अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा ने कपड़ा चेहरे से हटाया था, कहाँ हटाया था? फिर तूने उम्मे सलमा ने यूं करके चेहरे सीने पर हाथ फेरा था, कहाँ फेरा था? फिर माई सलमा ने सूंघ के देखा था, सूंघा था, कहाँ? फिर क्या कहा था? उम्मे सलमा ने कहा था, हुजूर के विसाल के बाद मैंने नबी के सीने पर हाथ रखा और मैंने कहा, सोने किसके हवाले छोड़ के चला गया? अल्लाह की इज्जत की कसम। उम्मे सलमा कहती है, मौत आ गई, कब्र में चली गई, लेकिन हाथ से नबूवत वाली खुशबू न गई। अल्लाह अकबर। हफ्सा तुझे याद है? क्या लगी क्या?
اللہ اکبر، کہنے لگی حفصہ ام سلمہ نے تو سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، بل دیتے 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 میں یہاں ناف تک لے آئی، بھائی سلمہ نے مجھے کونی ماری، اور کہنے لگی کیا کر رہی ہے؟ اللہ غنی، امت یتیم ہو گئی، تجھے چادر کی لالچ پڑی ہے، اللہ غنی حفصہ تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے سونے نبی کی عزت کا واسطہ بتا تو کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ اما حفصہ سے رہا نہ گیا، چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی ابا عمر اللہ اکبر، کون کہتا ہے میں برکت کے طور پر، نشانی کے طور پر چادر رکھ رہی تھی، بلکہ میں تو گریبان سے لے کر اللہ اکبر کرتے کے کنارے تک کے پیوند گن رہی تھی، میرے سارے پیوند گنے اور میرے دروازے پر آ کے کہا اے لوگوں، مال پر دولت پر کپڑے لتے پہ ناز نہ کرنا، تم اس نبی کی امتی ہو جو نبی 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے گیا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگے اے حفصہ کیا میرے کپڑے بدلنا چاہتی ہے؟ اگر نبی 17 پیوند والے کپڑے میں گیا تو مجھے بھی جانے دے۔ پھر رو کے فرمانے لگے 3 دوست تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرمایا 3 دوست تھے، پہلا دوست بڑی پیاری زندگی گزار کر اپنے آخری مقام پہ چلا گیا، دوسرا دوست اس کے نقش قدم پر چلتا وہ اس کے مقام پر چلا گیا، رہ گئی میری باری، کیا تم مجھے دوستوں سے جدا کرنا چاہتی ہو؟ بعد میں تم جو مرضی کرنا، مجھے اسی ڈگر پہ چلنے دو۔ پھر وہ آخری وقت آیا، نماز کی حالت میں جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر جی کما عائشہ کے حجرے میں جا کے عمر کا سلام کہہ دے اور کہہ دے یار اپنے یاروں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اجازت دے تو جنت البقیع میں لے جان، اجازت دے تو حجرے میں لے جانا، وگرنہ مجھے جنت البقیع کے کونے میں ڈال دینا۔ اللہ غنی، عبداللہ بن عمر گئے، جا کے دروازہ بجایا، بلد قلبہ، کون دروازے پر؟ خطاب کا بیٹا آیا، اما کہنے لگی عبداللہ بن عمر اندر آ جا، کہ میں اندر گیا، میں نے دیکھا اما چنری اپنی آنکھوں پر رکھ کے رو رہی ہے، میں نے دیکھا اما کا دوپٹہ گیلا ہو گیا، اللہ اکبر، میں نے کہا اما کیا ہوا؟ کہ آج وہ عمر دنیا سے چلا گیا جس کے بارے میں بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم غیر عمر، اللہ اکبر، جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جب دار ارقم میں آ کر عمر نے کلمہ پڑھا تھا، حضور نے گلے سے لگا کے فرمایا تھا عمر تیرے کلمہ پڑھنے پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو رو نہیں رہا ہو، کوئی آسمان کا ایسا فرشتہ نہیں جو خوش نہیں ہو رہا ہو۔ پھر نبی نے فرمایا تھا اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی، کہنے لگے ہاں ہاں اس عمر دنیا سے چلا گیا، اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں، کہنے لگے ماں جاتے ہوئے گزارش کر کے چلا گیا اور کہہ کے چلا گیا اجازت ہو تو ان یاروں کے ساتھ سونے کی جگہ دے دو۔ اماں کی کوک نکلی، کہنے لگی اللہ عمر کا بھلا کرے، جگہ تو میں نے عمر اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے احسان کو چکانے کا آج دن آ گیا ہے۔ کب؟ جب سارے مدینے والوں کی میرے پہ انگلی اٹھ گئی تھی، اللہ اکبر، دنیا کہتی تھی عائشہ تیرا دامن داغدار ہو گیا۔ اللہ غنی، ابا اوپر بالکونی میں بیٹھا رو رہا تھا، میں نے کہا ابا جا مدینے والوں کو جا کے میری پاکیزگی بتا۔ ابا کہہ رہا تھا بیٹی اگر میں جا کے لوگوں کو صفائیاں دوں گا لوگ کہیں گے باپ بیٹی کے لیے آ گیا، ابا تو چلی جا، لوگ کہیں گے بیٹی اللہ اکبر آ گئی، یہ کون عائشہ، یہ کون عائشہ، اللہ اکبر۔ سن لو جملہ، کہنے لگی میں تو جھولا جھول رہی تھی، میں تو جھولا جھول رہی تھی، میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے حجرے کے کونے میں چلی گئی، اللہ اکبر۔ مدینے کی عورتیں آئی مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کوئی میرے ہاتھ کوئی میرے پیر کو ہاتھ لگا کے رونے لگی، میں نے کہا کیا بات ہے، آج سے پہلے مجھے ہاتھ ہی لگایا، آج سے پہلے مجھے اٹھایا کوئی نہیں۔ مدینے کی عورتیں کہنے لگی عائشہ تیری نسبت بدل گئی، پہلے صدیق کے ساتھ نسبت تھی اب نبی کے ساتھ نسبت ہے، عائشہ تو سارے جہان کے نبیوں کی سردار کی بیوی بننے والی ہے۔ اماں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے میں حضور تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، میری ماں نے کھٹڑا چرپائی بچھائی، رحمت دو عالم آ کے بیٹھ گئے، میری اماں دودھ کا پیالہ لے کے آئی، رحمت کائنات کے سامنے جب دودھ کا پیالہ آیا آپ نے 3 گھونٹ بھرے اور پھر آنکھ کی ایڑی سے میری طرف دیکھا، میں حضور کو دیکھ کے شرما کے مارے منہ چھپا گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او میری ساس صاحبہ یہ پیالہ دودھ کا اٹھا میری عائشہ کو جا کے پلا دے۔ میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے گئی، مدینے والیاں رونے لگ گئی، میری اماں نے دودھ
کا پیالہ لے جا کر میرے منہ کے قریب کیا، میں نے پرے جھٹک دیا، میں نے کہا اماں تجھے دودھ پلانے کی لگی ہے، مجھے تو تیرے سے جدائی کا صدمہ کھایا جا رہا ہے۔ کہ جب میرے دودھ کے پیالے کو جھٹکا، مدینے والیاں رو کے کہنے لگی عائشہ کا انکار نہ کر، رب کعبہ کی قسم یہ دودھ نہیں ہے، حوض کوثر کا پانی ہے۔ کہ عمر تیرے آج احسان چکانے کا بدلہ یاد آ گیا۔ عمر وہ وقت یاد ہے جب میرا گھر والا لوگوں سے میری صفائیاں مانگتا پھر رہا تھا۔ عمر اللہ تیرا بھلا کرے، تو بھی تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عمر تیرے ایک جملے نے خدا کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمر میرے ایک آنسو نے سپر طاقت کو اللہ اکبر بولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا طاقت تھی؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت عمر نے سادہ جھٹکی سی مثال دی کہ کملی والے کبھی تیرے تھوک سے بدبو آئی کہ نہیں، کملی والے کبھی تیرا کوئی سایہ آیا نہیں، کملی والے تیرے جوتے پہ کسی جانور کا گند لگا کہ نہیں، کملی والے تیرے جسم پہ مکھی بیٹھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کملی والے جب تیرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تیرے جوتے پہ گندگی لگنے نہیں دیتا، تو تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے آنے دے گا؟ حضور نے چادر مبارک اوپر لے لی، وہی کے آثار نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا عمر جو فیصلہ تو نے عرش میں سنایا وہ فیصلہ اللہ نے عرش میں سنا دیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان العظیم۔ جا اپنے عمر سے کہہ دے آج وہ 100 سال کا بدلہ چکاؤں گی، آج عائشہ نے اپنے در کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے۔ حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور اللہ اکبر، حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ اکبر ابا جی، ابا نے اجازت دے دی۔ ابا کہنے لگا بیٹا اجازت خوشی میں دی یا مسکرا کے دی یا غم میں؟ کہ ابا یہ تو پتہ کوئی نہیں۔ کہ بیٹا اب تو عمر کے جان میں جان ہے، جب عمر دنیا سے چلا جائے اللہ اکبر اس وقت جانا اور کہنا اب تو عمر مر گیا ہے، اب تو غلام اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی حضرت حسن آ گئے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے؟ اللہ اکبر۔ بار بار تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی، موت کے ڈر سے؟ فرمایا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس ڈر سے رو رہا ہوں موت کے بعد پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے لوگوں، جس کی صفائیاں عرش پر خدا دے، جس کی بات پر قرآن اتارے، وہ موت سے ڈر رہے۔ ہمیں موت سے ڈر نہیں، قبر سے ڈر کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جسے دنیا کہتی ہے فاطمہ کا باغ کھا گیا، آج نہیں کل نہیں پرسوں، محرم سفر میں نہیں، ربیع الاول میں خدا مدینے لے جائے لے جانا۔ اللہ اکبر۔ جا کے دیکھ لینا، باغ دبانے والے نہیں بلکہ گھر بار لٹانے والے محمد کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابو بکر سے کے وصال سے، نبی کے وصال سے، عمر کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت، حضرت حسن کو زہر دیا جانا، حضرت حسین کی شہادت، حضرت حمزہ کی شہادت۔ دیکھو یہ شہادت کے وقت جھولی میں کیا لے کے گئے؟ نماز کا تحفہ ان کی جھولی میں، قرآن کا تحفہ ان کی جھولی میں، سجدوں کا تحفہ ان کی جھولی میں، اخوت مساوات کا تحفہ ان کی جھولی میں، ہمدردی خیرات کا تحفہ ان کی جھولی میں۔ آج 1400 سال کے بعد وہ تحفے جن کی جھولی میں آ نظر آئے تو سمجھ لینا عمر بھی ان کا، حسین بھی ان کا، اہل البیت بھی ان کے، صدیق بھی ان کا۔ اللہ اکبر۔ عمر نمازی، حسین نمازی، عثمان نمازی، عمر قاری، عثمان قاری، حسین قاری۔ اللہ نے مسلمانوں یہ دولت آپ کو مجھے عطا فرمائی۔